باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا۔ میرا نام ہے ابو عبداللہ حسین مرشد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فہم و عمل۔ تو آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ہمارے رشتے اور ان کا تقدس۔ مختلف رشتوں کے حوالے سے ہمیں مختلف قسم کے مسائل کا سامنا رہتا ہے اور ہمارے لیے بعض اوقات انہیں سمجھنا، ان کو وہ مناسب احترام دینا، وہ ہمارے لیے بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے یا مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی چند رشتے جن کا میں بھی ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا کہ جو ہو کہ ہمارے لیے نہایت قابل احترام تھے لیکن ہمارے لیے انہیں ایک طرح سے گالی بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو تعلق ظاہر کروں گا وہ ہے شوہر اور بیوی کا تعلق، کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حلال طریقے سے انہیں آپ پر پاکیزہ کیا ہے، ایک دوسرے کے لیے پاک ہو، حلال ہو، جائز ہے، لیکن اس کو بعض جگہ پر ہمارے ہاں جو معاشرہ میں یہ لطائف ہیں اور دیگر ایسی چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے ان کو آپس میں اس حرمت کو پامال کیا گیا ہے، اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ کافی ساری مثالیں ایسی ہیں جو کہ بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ آپ خود بھی سنتے ہیں، روزانہ سمجھتے بھی ہیں کہ ہمارے درمیان ایسے لطائف جو ہیں وہ چھوڑے گئے ہیں، ہمیں سنائے جاتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا ہے، ہر کوئی اپنی طرف سے بنا کے وہ دے دیتا ہے، تو بہت سارے لوگ اسے سنتے ہیں، اپنی طرف سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم خوش ہو رہے ہیں، لیکن در حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ میٹھا زہر دیا جا رہا ہے، کیونکہ مزاح جو ہے وہ دو طرح سے، ایک حلال مزاح ہے اور ایک حرام مزاح ہے۔ حلال وہ ہے کہ جس کا کسی کو ذکر نہ پہنچے، جس کا کسی کو کوئی نقصان نہ ہو، اور حرام وہ ہے کہ جس سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہو، کسی رشتے کو نقصان پہنچ رہا ہو، کسی شخصیت کو نقصان پہنچ رہا ہو یا کسی بھی حوالے سے نقصان پہنچ رہا ہو، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ حرام مزاح ہے، وہ منع ہے، اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ میں بات کر رہا تھا شوہر اور بیوی کے رشتہ کے حوالے سے، تو ہمارے درمیان بہت سارے ایسے لطائف وہ چھوڑ دیے گئے ہیں۔ تو ان لطائف سے اس رشتے کا جو تقدس ہے اور اس میں باہمی جو محبت ہونی چاہیے تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور وہ جو احترام تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس رشتے کو نہایت میں سمجھتا ہوں ایک تقدس بھرا جو احترام کا دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ اب لباس کسے کہا جاتا ہے؟ کہ وہ چیز جو کہ پہنی جائے، جو آپ کے بدن کے ایک ایک عضو کو میں سمجھتا ہوں چھوتی ہے۔ تو میاں بیوی کا یہ باہم رشتہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو مکمل طور پر ڈھانپنے والے ہیں، میں یہ کہتا ہوں ڈھانپنے والے، ہر طرح سے ایک دوسرے کو سنبھالنے والے، جو جسم جس کے ساتھ ہر عضو کے ساتھ مس ہوتا ہے، تو اس کا مطلب آپ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بارے میں لباس کا لفظ استعمال کیا ہے، اور لباس جو آپ کے بدن کو جزوی طور پر نہیں کلی طور پر ڈھانپتا ہے، تو ایک دوسرے کو ڈھانپنے والے، ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے جاننے والے، کئی معنوں میں آپ لے سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ اس رشتے کے تقدس کو پامال وہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے درمیان ایسے شوشے چھوڑے گئے ہیں۔ اب میں چلتا ہوں شوہر اور بیوی کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی ہے، اسی میں اب شوہر کے رشتہ دار اور بیوی کے رشتہ دار اور وہ ان کا جو ہمارا تقدس ہے وہ کیا ہو چکا ہے۔ اب ہمارے ہاں جو ذہن سازی ہماری کر دی گئی ہے، خاص طور پر ہماری خواتین کی، ان کی یہ جو ٹی وی چینلز ہیں، جو ہمارے ڈراماز ہیں، اور خاص طور پہ اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اللہ ان کی مغفرت کرے، جو ہمارے ڈرامہ نگار ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا ذہن مر چکا ہے، اکثر کا، سارے نہیں، تمام تر نہیں، اکثر کا ذہن مر چکا ہے۔ ان کا مقصد صرف وہ شوخیاں اور وہ مرد اور عورت کا آپس میں ایک للو تللو سا تعلق وہ دکھانا رہ گیا ہے، جو حقیقی تعلق ہے، جو حقیقی ان کی باہمی محبت ہے، جو ہمارے اسلام نے دی ہے، وہ قطعاً اس چیز سے انہوں نے غائب کر دیا، ختم کر دیا۔ تو میاں بیوی کے تعلق کو ایک مذاق بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ شوہر اور بیوی کے تعلق سے حوالے سے، اب شوہر کا بھائی وہ بیوی کا جو ہے اگر بڑا ہے تو جیٹھ کہلاتا ہے، چھوٹا ہے تو دیور کہلاتا ہے۔ پردہ کے حوالے سے تو دونوں سے بڑی سختی سے ممانعت ہے، حتیٰ کہ سسر بھی سب سے خطرناک محرم جو ہے، وہ علماء حضرات کہتے ہیں کہ سسر سب سے خطرناک محرم ہے۔ تو اسی طرح جو دیور ہے
اور جیٹھ ہے جن کے متعلق ہمو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ موت ہے. یہ تو پردہ میں گفتگو چلی جائے گی. تو اسی طرح جو بیوی ہے، بیوی کا بھائی ہے، وہ کہلاتا ہے ہمارے ہاں اسے کہتے ہیں سالہ. اب وہ بھی نہایت قابل احترام رشتہ ہے. لیکن ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ کہ کیونکہ ہمارا معاشرہ وہی بات کہ ہم جو اہل بر صغیر ہیں، خاص طور پہ اہل پاکستان، ہم جو اہل پاکستان ہیں، ہم میں سے جو اکثر مہاجرین جو ادھر سے جب ہجرت کے وقت تقسیم ہو کر اس طرف آئے، پاکستان میں آباد ہوئے تھے، کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ زیادہ وقت گزرا ہوا تھا تو اس لیے ذہن میں تمام تر وہی ان کی ثقافت اور ان کے الفاظ وہ ہمارے اندر رائج ہیں. تو اب کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو شوہر جو بیوی ہے، بیوی کا بھائی، وہ ایک قابل احترام رشتہ ہے. لیکن کیونکہ اس معاشرہ میں، ہندو معاشرہ میں، اسے گالی بنا دیا گیا کہ سالہ. آپ سنتے ہوں گے کئی جگہ پر سالہ، اس کو ایک گالی بنا دیا گیا. جہاں پر بھی وہ سالے کیا کر رہے ہیں تو، وہ سالے تم کیا کر رہے ہو، فلاں کر رہے ہو، مطلب یہ ایک سالہ جو ہے اسے ایک گالی بنا دیا گیا، جبکہ وہ نہایت ایک احترام کا رشتہ تھا. اب اسی طرح جس طرح سالہ ہے تو والدہ جو ہے اس کا بھائی ہے وہ ماموں. اب وہ ہمارے یہاں اس کو کیا بنا دیا گیا، تو والدہ کا بھائی، میری والدہ کا بھائی میرا وہ ماموں کہلاتا ہے. تو کیونکہ ہم ہندو معاشرہ میں وقت کوئی بات کے ساتھ گزرا ہے تو وہ اثرات سارے آئیں، تو وہاں پر وہ لفظ انہوں نے ایک یہ متعارف کروایا ہوا ہے کہ جس کو بیوقوف بنانا ہے، بنا لیا تو اس کے لیے لفظ ماموں استعمال ہوگا. تو اس کو ماموں بنا دیا، مطلب اس کو بیوقوف بنا دیا. اس کا مطلب کہ نعوذ باللہ ماموں بیوقوف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کو میری باتوں پہ اعتراض ہوگا، یہ کون سی نئی منطق نکال کے لیتا. میں منطق نہیں نکالتا، نہ کوئی ایسی بات نکالتا ہوں. میں صرف رشتوں کے احترام کے حوالے سے کہ ظاہر ہے وہ شخص، اس نے اپنی بہن آپ کے والد کو دی، ایک احترام دیا. ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں ہمارے سر کا تاج، ہماری عزت ہیں، اہل اسلام کی عزت ہیں. تو اس نے اپنی بہن کو اپنی عزت کو آپ کے حوالے کیا کہ تم اس کی عزت کی حفاظت کرو گے. لیکن ہوا کیا، اس رشتے کا تقدس جو ہے اسے صرف اس بات پہ کہ اس نے اپنی بہن یا بیٹی کیوں دی، اس رشتے کا جو ہے وہ ذلیل کر کے رکھ دیا گیا ایسے الفاظ کے ساتھ. اپنی ثقافت اپنائیں، ہمارے جو اسلام کی ثقافت ہے اس کو اپنائیں. اس میں دیکھیں کتنے رشتوں کو کتنا احترام دیا گیا ہے. جبکہ ہم رسالہ کو کیا سمجھتے ہیں، ہم نے تصدیق کی ہوئی ہے. نہایت غلط میں ایسے سمجھتا ہوں. ضروری نہیں کہ آپ میری بات سے اتفاق کریں. میں اس بات کو برا جانتا ہوں کہ ان رشتوں کو ایسے پکارا جائے، سالہ بطور گالی، ماموں بطور گالی. یہ احترام کے رشتے ہیں، ان کو احترام دیا جائے، آپس میں باہمی محبت اس کو قائم رکھنے کی کوشش کی جائے. جو میں اپنے پاکستانی معاشرہ کی خواتین کے بارے میں جو گفتگو کر رہا تھا کہ ڈرامہ لکھنے والوں نے ان کی ایسی ذہن سازی کر دی ہے کہ ان کے ذہن میں بھی رشتوں کا تقدس بالکل ختم ہو کر رہ گیا ہے. اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی بیٹی لے آتا ہے، اپنے بیٹے کے لیے بیاہ کر لیا، حالانکہ بھتیجی لگتی ہے، لیکن جس سے ہی اس کی شادی ہوگی وہ رشتہ بدل جائے گا، ساس سسر ہو گئے. جی ٹھیک ہے، ساس سسر ہو گئے ہیں، بلا شبہ ہو گئے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پہلے وہ کیا تھے؟ وہ پہلے رشتہ ہی دفن کر دینا، آتے ہی ہر چیز وہ دفن کر دینی، ختم کر دینی. وہ اب بھی وہی رشتہ ہے، پہلے تمہارے لیے وہ ہے، بعد میں ساس سسر ہے. انہیں اس نظر سے دیکھو جیسے اپنے پہلے دیکھتے تھے کہ یہ میرا تایا ہے یا چچا ہے، وہ میری تائی ہے یا چچی ہے. اس رشتے سے دیکھو. مثلاً اگر کوئی خاتون اپنی بہن کی بیٹی لے آئی ہے تو بھانجی لگی ہے. اب بھانجی جیسے ہی گھر آئے گی، آتے ہی وہی خالہ جو شروع سے بڑی پیاری ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے، جیسے ہی وہ شادی ہوتی ہے وہ رشتہ بدل گیا، جی میری ساس ہو گئی ہے. اور اس کے ذہن میں جو ہمارے ڈرامے والوں نے ایک جو ہے نقشہ جو بٹھایا ہوا ہے وہ پکا ہے جناب. بس ساس ہوتی ظالم ہے، ظالم ہوتی ہے تو تم نے بھی بڑی ہو کے ساس بننا ہے. انشاءاللہ تمام تر اللہ تعالیٰ تمام تر کو اپنے سمان میں، تم نے بھی اسی درجہ پر جانا ہے، تمہاری بیٹی نے بھی اسی درجہ پر جانا ہے، اس کی آگے بیٹی نے بھی اسی درجہ پر جانا ہے. تو یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے.
اس سلسلے میں رکھنے مت ڈالو رشتوں کے ایسے گندے کاموں کے ایسے جو گندی حرکات کے اس میں رکھنے مت ڈالو، رشتوں کے احترام کو سمجھو، رشتوں کو احترام دو۔ کیوں ہم اپنے اس معاشرے کو بیرونی ثقافت کو درآمد کر کر کے اس کا بگاڑ کے باعث بن رہے ہیں؟ ہمارا اپنا اسلام کا معاشرہ کدھر ہے جس میں باہمی اتنی محبت ہوتی تھی کہ اس کی مثال پوری رہتی دنیا تک ہے، اور کوئی بھی مثال اس جیسی دوبارہ پیش نہیں کر سکتا۔ ہمارا وہ اسلامی معاشرہ کدھر ہے؟ قطعاً دیکھنے کو نہیں ملتا، کہیں ایک بھی جگہ پر ابھی آج دیکھنے کو نہیں ملتا، اور نہایت افسوس ہوتا ہے ان باتوں پہ۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہے؟ کہ یہ دین اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی سب کچھ ہمیں کہا کہ یہ کرو؟ جبکہ ہمیں تو کہا کہ کلو مسلم اخوہ، تمام تر آپس میں ایک اخوت ہے، ایک بھائی چارہ ہے۔ تو وہ رشتے میں بھائی چارہ کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ کیوں رشتوں کے تقدس کو نہیں سمجھتے ہم لوگ؟ صرف کیا چیز ہے؟ لالچ ہے، پیسے کا لالچ ہے، کاغذ کے ٹکڑوں کا لالچ ہے، اسے آگ لگ جائے ہر چیز ختم، مر جائیں گے وہ کاغذ کے ٹکڑے، ادھر رہ جائیں گے، ہر چیز ختم، زمین جائیداد اور دیگر رشتے۔ اس نے مجھے رشتہ نہیں دیا تھا، بس اس سے میرا تعلق ختم، اس نے میرا فلاں نہیں کیا تھا، اس سے میرا تعلق ختم، فلاں سے میرا تعلق ختم۔ اور رشتوں کا احترام کدھر گیا؟ وہ زمین جائیداد سب کچھ ادھر رہ جانی ہے، ادھر ہی دفن ہو جانی ہے۔ 6 فٹ کا وہ ٹکڑا چاہیے ہوتا ہے ہمیں، وہ میری زمین، وہ میرا کوئی دنیا جہان کا پٹواری وہ میری زمین نہیں میرے نام سے ہٹا سکتا، جو اللہ تعالیٰ نے میرے نام پہ لکھ دی ہوئی ہے۔ تو پھر کس کے لیے لڑنا؟ کس کے لیے رشتوں کو توڑ رہے ہیں؟ کس کے لیے رشتوں کو پامال کیا جا رہا ہے؟ کس کے لیے رشتوں کو بدلا جا رہا ہے؟ کس کے لیے رشتوں کو ان کی تذلیل کی جا رہی ہے آپس میں؟ ان زمینوں جائیداد، ان ٹکڑوں کے لیے یہ ساری تو ادھر ہی ہیں۔ یہ جو میں بیٹھا آپ کے سامنے جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں، بنا رہا ہوں، یا آپ کو میرے ارد گرد اگر کوئی میری کوئی چیز نظر آ جائے گی، کوئی میرا موبائل ہے یا میرا کوئی فرض کریں کوئی لیپ ٹاپ ہے یا کچھ کمپیوٹر ہے، یا جو کچھ بھی ہے، میں صبح نہیں ہوں گا، وہ سب کچھ ادھر ہی ہوگا، یہیں پر ہوگا، اور میرے وہی رشتے یا وہی چیزیں بعض اوقات جنہیں میں بہت زیادہ عزیز جانتا ہوں، کہ میرے وہی رشتے وہی ان کی بندر بانٹ میں لگے ہوں گے، یہ ساری چیزیں کدھر رہ جائیں گی؟ اگر میں ان سے تمیز، پیار، محبت کے ساتھ رہ رہا ہوں یا رہا، تو وہ اس بندر بانٹ سے پہلے وہ میرا کچھ کریں گے، وہ میرے متعلق کچھ سوچیں گے۔ میں یہیں پر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ یہ گفتگو طویل ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی وقت اس موضوع پر بات کروں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔